بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دریا خاموشی سے بہہ رہا تھا، مگر اس کے کنارے بسنے والے دو انسانوں کے دلوں میں ایک طوفان برپا تھا۔ مشہور ہے کہ ایک دریا کے کنارے دو آدمی رہا کرتے تھے۔ ایک بہت مالدار تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑا گھر تھا، اونچی دیواریں، قیمتی دروازے اور اندر ہر وہ چیز موجود تھی جس کا انسان خواب دیکھتا ہے۔ جبکہ دوسرا بہت غریب تھا، اس کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس کی چھت بارش میں ٹپکتی، دیواریں کمزور اور اندر بس چند برتن اور ایک پوسیدہ چارپائی تھی۔ وہ غریب ہمیشہ اس امیر کو اور اس کے گھر کو حسد کی نگاہ سے دیکھتا۔ ہر روز جب وہ دریا سے پانی بھرنے جاتا تو امیر کے محل کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک آگ بھڑک اٹھتی۔ وہ سوچتا، آخر اس کے پاس سب کچھ کیوں ہے اور میرے پاس کچھ بھی کیوں نہیں؟ آہستہ آہستہ یہی سوچ اس کے دل میں زہر بن گئی اور وہ اللہ سے ایک ہی شکوہ کرنے لگا، اے اللہ، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اگر مجھے امیر نہیں کر سکتا تو اسے ہی غریب کر دے۔ اس کے یہ الفاظ اگرچہ زبان سے نکلتے تھے مگر دل میں ایک اندھیری کیفیت چھوڑ جاتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور اس کا حسد بڑھتا گیا۔ وہ امیر کے ہر عمل میں عیب نکالتا، اس کی خوشیوں کو دیکھ کر جلتا اور اپنی محرومی کو کوستا۔ دوسری طرف امیر آدمی اگرچہ دولت مند تھا مگر وہ بھی مکمل سکون میں نہ تھا۔ اسے اکثر محسوس ہوتا کہ اس کی دولت میں برکت نہیں، گھر بڑا ہونے کے باوجود خالی خالی سا لگتا، کھانے وافر ہونے کے باوجود دل مطمئن نہ ہوتا۔ ایک دن اس نے دور سے اس غریب کو دیکھا جو حسد بھری نظروں سے اس کے گھر کو گھور رہا تھا۔ امیر نے اپنے خادم سے کہا، جاؤ اسے بلاؤ۔ غریب حیران ہو گیا، دل میں کئی خیالات آئے مگر وہ ڈرتے ڈرتے امیر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ امیر نے اسے نرمی سے بٹھایا اور پوچھا، تم مجھے اس طرح کیوں دیکھتے ہو؟ غریب کے اندر برسوں کا جمع غصہ پھٹ پڑا۔ اس نے کہا، کیونکہ تمہارے پاس سب کچھ ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ نہیں دے سکتا تو تم سے بھی چھین لے۔ یہ سن کر امیر خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحے گزرے، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر میں تمہیں کچھ دے دوں تو کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟ غریب نے تلخی سے کہا، نہیں، میں تب خوش ہوں گا جب تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے۔ یہ جواب سن کر امیر کے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ اس نے سوچا کہ حسد انسان کو کس حد تک اندھا کر دیتا ہے۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ اس غریب کی مدد کرے گا، چاہے وہ اسے سمجھے یا نہ سمجھے۔ اس نے خادموں کو حکم دیا کہ اس غریب کی جھونپڑی کی مرمت کریں، اس کے لیے راشن کا انتظام کریں اور اسے کچھ پیسے بھی دیں۔ مگر جب خادم یہ سب لے کر غریب کے پاس پہنچے تو اس نے غصے میں سب واپس کر دیا اور کہا، مجھے تمہاری خیرات نہیں چاہیے۔ اس رات وہ غریب اپنی جھونپڑی میں لیٹا رہا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، ایک طرف اس کا غرور، دوسری طرف اس کی حقیقت۔ آخر کار وہ اٹھا، باہر نکلا اور دریا کے کنارے جا بیٹھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پانی کی آواز اس کے دل کو چھو رہی تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ کس قدر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، میں نے تجھ سے کیا مانگا؟ میں نے تو دوسرے کی بربادی مانگی۔ کیا یہی میرا ایمان تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سجدے میں گر گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میرے دل سے حسد نکال دے، مجھے صبر دے، شکر دے۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک سکون اتر گیا۔ اگلی صبح وہ امیر کے گھر گیا۔ دروازہ پر کھڑا ہو کر اس نے کہا، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ امیر باہر آیا، اس نے مسکرا کر کہا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ غریب حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہارے لیے برا مانگا مگر تم نے میرے لیے بھلائی چاہی۔ امیر نے جواب دیا، کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ دوسروں کے لیے بھلائی مانگنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ غریب نے محنت شروع کی، چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگا۔ امیر نے بھی
اس کی مدد کی، مگر اس طرح کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ غریب کی حالت بہتر ہونے لگی۔ اس کی جھونپڑی ایک چھوٹے سے پکے گھر میں بدل گئی۔ اس کے چہرے پر اب حسد کی جگہ شکر تھا اور امیر کے دل میں بھی ایک حقیقی سکون آ گیا۔ وہ دریا جو کبھی حسد اور فاصلے کی علامت تھا، اب دونوں کے درمیان دوستی اور محبت کی نشانی بن گیا۔ اور اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جبکہ شکر اور صبر اسے اللہ کے قریب لے آتے ہیں۔ اب آخر میں ایک سوال آپ کے لیے، اگر آپ کے دل میں بھی کبھی کسی کے لیے حسد آ جائے تو کیا آپ اسے پالیں گے یا اس غریب آدمی کی طرح اسے نکال کر اللہ سے معافی مانگ لیں گے؟